وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہی دیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر ہم جان لیں، مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ان میں سے جو اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور اگرچہ یہ بات بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں ضائع کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ پچھلی آیت میں آیا تھا کہ اللہ نے جو قبلہ بنایا، بیت اللہ بنایا، یہ سب سے افضل ہے۔ بیت اللہ یہ افضل قبلہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا، اے امت محمدیہ، ہم نے تمہیں بھی افضل امت بنایا ہے۔ درمیانی چیز، درمیانی امت وہی ہوتی ہے جو افضل امت ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو، نہ حد میں بڑھنے والی نہ حد سے نیچے گرنے والی۔ تو اللہ نے فرمایا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ کیوں بنایا؟ تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ اب یہ امت محمدیہ کیسے گواہی دے گی؟ روایات میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، قیامت والے دن اللہ حضرت اسرافیل کو بلائیں گے، اسرافیل تو نے میری امانت کا کیا کیا؟ وہ کہیں گے اللہ میں نے تیری امانت آگے جبرائیل تک پہنچا دی۔ اللہ حضرت جبرائیل کو بلائیں گے، اے جبرائیل میرے اسرافیل نے تجھ تک امانت پہنچائی؟ وہ عرض کریں گے جی باری تعالیٰ انہوں نے امانت مجھ تک پہنچا دی۔ حضرت اسرافیل چھوٹ جائیں گے، ہاں بھائی حضرت جبرائیل کیا تو نے میری امانت آگے پہنچائی؟ جی اللہ میں نے انبیاء تک تیری امانت کو پہنچا دیا۔ اللہ انبیاء کو بلائیں گے، ہاں بھائی جبرائیل نے میری امانت تم تک پہنچائی؟ جی یا باری تعالیٰ انہوں نے پہنچا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی چھوٹ جائیں گے۔ اللہ انبیاء کو فرمائیں گے ہاں بھائی میری امانت کا تم نے کیا کیا؟ وہ عرض کریں گے اللہ تیری امانت ہم نے اپنے امتیوں تک پہنچا دی۔ اللہ امتیوں کو بلائیں گے، فَمِنْهُمُ الْمُصَدِّقُ وَمِنْهُمُ الْمُكَذِّبُ، کچھ تصدیق کریں گے کچھ تکذیب کریں گے، کچھ کہیں گے یا باری تعالیٰ واقعتاً تیرے نبی نے تیری امانت ہمارے تک پہنچائی، کچھ کہیں گے اللہ تیرے نبی نے نہیں پہنچائی۔ اور جن کے امتی جھٹلائیں گے اللہ ان کے انبیاء سے فرمائیں گے ہاں بھائی تمہارے پاس کوئی گواہ ہیں؟ وہ عرض کریں گے یا باری تعالیٰ ہیں۔ جی کون ہے؟ امت محمدیہ کو آگے کریں گے۔ امت محمدیہ آگے ہو کے جن انبیاء کی امتیوں نے جھٹلایا ہوگا ان انبیاء کے حق میں گواہی دیں گے اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انبیاء نے اپنے امتیوں تک تیرا پیغام پہنچایا۔ یہی اللہ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو۔ یہ امت محمدیہ گواہ بن رہی ہے۔ وہ امتی جو جھٹلاتے ہیں اور وہ انبیاء جن کو امتیں جھٹلا رہی ہیں، امت محمدیہ ان کے حق میں گواہی دے رہی ہے۔ جھٹلانے والی امتیں کہیں گے اللہ یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ اللہ ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی تم تو تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے؟ اللہ تو نے ہمارے پاس ایک کتاب بھیجی تھی، قرآن بھیجا تھا، اللہ تو نے ہمارے پاس اپنا محبوب خدا بھیجا تھا، اپنا محبوب پیغمبر بھیجا تھا، اللہ اس نے ہمیں بتایا۔ ہاں اللہ فرمائیں گے واقعتاً ایسے ہی ہے۔ پھر حضور علیہ السلام آگے بڑھ کے حضور ہمارے حق میں گواہی دیں گے کہ واقعتاً میں نے ان کو بتایا تھا، اور قرآن مجید میں بھی آیا ان قد ابلغوا رسالات ربہم، کہ انبیاء نے اپنے رب کے پیغامات کو آگے پہنچایا۔
تو اس طرح یہ امت محمدیہ پہلے گواہی دے گی ہمارے حق میں، پھر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں گے۔ اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے قیامت والے دن حضور اور حضور علیہ السلام کی امت، روایت میں آتا ہے مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے، اور ہر بندہ دیکھ کے تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا، کاش میں بھی امت محمدیہ میں ہوتا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح اللہ نے تمہیں بنایا درمیانی امت، افضل امت۔ کس طرح؟ جس طرح کعبہ کو اللہ نے افضل بنایا۔ اللہ کہتے ہیں اسی طرح اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں افضل امت بنایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ بنو لوگوں کے خلاف، لوگوں پر تم گواہی دو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر پھر گواہی دیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، باقی رہی یہ بات کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، کبھی بیت المقدس قبلہ بن رہا ہے، کبھی بیت اللہ بن رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میں نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا میں دیکھوں رسول کی اتباع کون کرتا ہے۔ ایک دفعہ جو جی میں تمہارے آیا ہوا ہے کہ بیت اللہ قبلہ ہے، ایک دفعہ آ گیا بیت المقدس قبلہ۔ اللہ جس طرف کو حکم دے دے اسی طرف ہی ماننا پڑتا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی ہوتی۔ کیوں؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتے تم جدھر کو منہ کر لوگے ادھر اللہ کی رضا تمہیں مل جائے گی، جدھر اللہ حکم دیں گے ادھر ہم منہ کریں گے، ادھر ہی ہمیں اللہ کی رضا ملے گی۔ یہی ملت ابراہیمی ہے۔ تو فرمایا جس قبلے پر تم تھے پہلے، یہ اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم جان لیں۔ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے؟ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کو پتہ ہے، اللہ سارے لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ حضور کی اتباع کون کرتا ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب کے سامنے ظاہر کر دیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ فرماتے ہیں یہ بات بھاری ہے، ہاں جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی ان کے لیے بھاری نہیں۔ یہود و نصارہ پر یہ بڑا بھاری گزرا، بہت زیادہ بھاری۔ امت محمدیہ پر بھی بھاری تو ہے، اللہ کہتے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے ان کے لیے کوئی یہ بھاری عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے جن جن کو ہدایت دی انہوں نے فوراً ہی بیت المقدس والے قبلے کو چھوڑ کر بیت اللہ والے قبلے کی جانب منہ کر لیا۔ حضور بنو سلمہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہی حکم آیا، ایک راوی روایت کرتے ہیں حضور کے پیچھے پیچھے عورتیں تھیں، پھر آگے مرد تھے، پھر آگے حضور تھے۔ جب حکم آیا حضور بالکل الٹی جانب ہوئے، اور جو عورتیں تھیں جو آگے کھڑی تھیں، پیچھے جو کھڑی تھیں وہ پھر جدھر مرد تھے ادھر آ گئے، مرد آگے۔ اب یہ کتنی تبدیلی ہے یہ ساری، جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں۔ پھر ایک صحابی ادھر سے نماز پڑھ کے جا رہے تھے، ایک روایت میں آتا ہے اسے دن اسی ٹائم ہی دوسری جگہ عصر کی نماز ہو رہی تھی، اور وہ بھی بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر اب یہ حکم اتار دیا ہے کہ بیت المقدس قبلہ نہیں رہا بیت اللہ، انہوں نے نماز کے اندر ہی تبدیل کر لی۔ کیوں؟ اللہ نے ہدایت دے دی۔ اور یہود نصارہ لگے اعتراض کرنے، یہ کیا جی پہلے وہ قبلہ، اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، یہ قبلہ پہلے پتہ نہیں تھا، طرح طرح کی باتیں۔ یہی اللہ نے فرمایا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ قبلے کی جانب سے ہٹنا، ایک قبلے سے ہٹنا دوسری جانب منہ کرنا، یہ ہے بھاری عمل۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں جن کو اللہ نے ہدایت دیا ان کے لیے بھاری بھاری کوئی نہیں، وہ آسانی سے اس پر عمل کریں گے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا انہوں نے کہا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے تھے فوت ہو گئے، ان کا کیا بنا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے تمہاری نمازیں اللہ ضائع کر دے۔ ایمان سے مراد یہاں نمازیں، جب وہ حکم تھا ہی نہیں، جو اس وقت فوت ہو گئے اللہ نے ان کی نمازوں کا ان کو اجر دینا ہے۔ یہی مسئلہ چلا تھا شراب میں، جب شراب حرام ہوئی تھی اس وقت بھی انہی نے اعتراض شور مچایا کہ جو لوگ شرابیں پی پی کے اس دنیا سے چلے گئے ان کا کیا؟ اللہ نے فرمایا اس وقت حرام ہی نہیں تھی، ان کو اس پر کوئی گناہ نہیں ملے گا، جب حرمت آ گئی اب جب پیو گے تو گناہ ملے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بندوں پر بڑا مہربان۔ اور اس پر ایک بڑی اور عجیب بات لکھی، ایک تو یہ ہے نا کہ قیامت والے دن ہم عالم محشر میں گواہی دیں گے امت وسط ہے، یہ درمیانی امت ہے، یہ افضل امت ہے، یہ لوگوں کے خلاف گواہی دے گی اور انبیاء کے حق میں یہ گواہی دے گی۔ ایک بات اور لکھی، ایک روایت میں آتا ہے حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے
حضور علیہ السلام نے بنو سلمہ کے ایک آدمی کا نماز جنازہ پڑھا۔ جیسے ہی حضور پیچھے ہوئے کہ ایک آدمی نے کہا حضور یہ بڑا اچھا آدمی تھا، ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا تم جیسے کہہ رہے ہو کیا ایسے ہی ہے، یہ اچھا آدمی تھا؟ صحابہ نے عرض کیا حضور واقعتاً اچھا آدمی تھا، ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا، اور دل کے حالات کا اللہ کو پتہ ہے، ہم نے ظاہر دیکھا اچھا آدمی تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا واجبت، واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، کیوں؟ تم نے گواہی دے دی۔ اور ایک اور جنازہ حضور علیہ السلام نے پڑھا تو صحابہ نے عرض کیا، کسی نے عرض کیا حضور یہ تو بڑا بدگو تھا، بہت برا تھا، اور زبان اس کی بہت زیادہ گندی تھی۔ حضور نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور ایسا ہی ہے، ظاہر تو ایسے تھا، باقی باطن کے حالات، دل کے حالات اللہ جانتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا واجبت، واجب ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اگر کچھ لوگ اس کے حق میں گواہی دے دیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کے لیے جنت واجب، اور جس کے مخالفت میں گواہی دے دیں کہ یہ برا آدمی ہے تو فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ امت جس کے حق میں گواہی دے نیک ہونے کی وہ جنتی ہے، جس کے برے ہونے کی گواہی دے وہ جہنمی ہے۔ اور یہی ایک بات ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت وہ پھیلا ہوا تھا طاعون وغیرہ، لوگ کثرت سے مر رہے تھے۔ ایک آدمی کا جنازہ گزرا تو دوست کہنے لگے یہ اچھا آدمی تھا، حضرت عمر نے بھی فرمایا واجبت، جنت واجب ہو گئی۔ ایک اور کا جنازہ گزرا، لوگوں نے عرض کیا بڑا گندا آدمی تھا، حضرت عمر نے پھر فرمایا واجبت، جہنم واجب ہو گئی۔ اور حضرت عمر نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضور ایسے فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے جو ہمارے اعزا اقربا اس دنیا سے فوت ہو جائے، دیکھو گناہ بھی ہر بندے کے ساتھ ہیں، نیکیاں بھی ہر بندے کے ساتھ، اس کی اچھائیاں یاد کر کے اس کی اچھائی کی گواہی دینی چاہیے کہ اچھا آدمی تھا، ہماری گواہی دینے سے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتے۔ اور اگر اس کی برائیوں کو یاد کر کے اور زیادہ ہی کوئی برا ہو اور اس کے بارے میں یوں کہا جائے برا آدمی تھا، پھر اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے پوچھا گیا 3 بندے گواہی دے دیں، جی 3 گواہی دے دے جنت واجب، 2 گواہی دے دیں، 2 گواہی دے دے جنت واجب، کیونکہ کثیر تعداد بھی کبھی ہوتی ہے جنازوں پر، کبھی تھوڑی تعداد ہوتی ہے۔ اگر زیادہ تعداد ہے تو زیادہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، جنت واجب ہے۔ اگر کثیر کم تعداد ہے تو کم لوگ گواہی دے رہے ہیں، جنت واجب ہے یا جہنم واجب۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے، جہنمیوں سے محفوظ فرمائے۔